جادوئی چکی۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی امیر تھا لیکن خود غرض، جبکہ چھوٹا بھائی غریب اور رحم دل۔ نئے سال کا دن تھا اور گاؤں کے سب لوگ جشن کی تیاری کر رہے تھے، لیکن چھوٹے بھائی کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ وہ بہت پریشان تھا اور مایوسی کے عالم میں اپنے بڑے بھائی کے پاس گیا۔ اس نے بڑے بھائی سے ایک سیر چاول ادھار مانگے، لیکن بڑے بھائی نے صاف انکار کر دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ چھوٹا بھائی مایوس ہو کر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بوڑھا شخص ملا جو لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھا اٹھائے ہوئے تھا۔ بوڑھے نے اس سے پوچھا کہ وہ اتنا پریشان کیوں ہے۔ چھوٹے بھائی نے اپنی پوری کہانی بوڑھے کو سنائی۔ بوڑھا مسکراتے ہوئے بولا، اگر تم یہ لکڑیوں کا گٹھا میرے گھر تک پہنچا دو تو میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گا جو تمہاری قسمت بدل دے گی۔ چھوٹے بھائی نے حامی بھر لی اور لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر بوڑھے کے گھر تک پہنچا دیا۔ بوڑھے نے اسے سنہری کیوی سے بھری ایک ٹوکری دی اور کہا، یہ ٹوکری لے کر سفید پہاڑ کے پیچھے والے جنگل میں جاؤ۔ وہاں ایک بل ہے جہاں بونے رہتے ہیں۔ یہ سنہری کیوی ان بونوں کو بہت پسند ہیں۔ ان کے بدلے جو بھی چیز مانگو گے وہ دینے کو تیار ہوں گے، لیکن یاد رکھنا ان سے دولت مت مانگنا بلکہ پتھر کی چکی مانگنا۔ چھوٹا بھائی سنہری کیوی کی ٹوکری لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ بونے ایک درخت کو اپنے بل تک لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن درخت بہت بھاری تھا اور وہ اسے ہلا بھی نہیں پا رہے تھے۔ چھوٹے بھائی نے ان کی مدد کی اور درخت کو ان کے بل تک پہنچا دیا۔ بل کے پاس پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک ننھا سا بونا درخت کی شاخ کے نیچے دبا ہوا ہے۔ چھوٹے بھائی نے فوراً اس ننھے بونے کو نکال لیا۔ یہ بونوں کا شہزادہ تھا۔ جب اس کی نظر سنہری کیوی پر پڑی تو وہ بولا، یہ سنہری کیوی کی ٹوکری ہمیں دے دو، اس کے بدلے میں ہم تمہیں جواہرات دیں گے۔ لیکن چھوٹے بھائی کو بوڑھے کی بات یاد تھی۔ اس نے صرف پتھر کی چکی مانگی۔ بونوں کے شہزادے نے پہلے تو حیرانی کا اظہار کیا، لیکن آخرکار اس نے چکی دے دی۔ اس نے سمجھایا، یہ چکی جادوئی ہے، اسے دائیں طرف گھمانے پر جو چیز مانگو گے وہ نکلے گی، لیکن اسے روکنے کے لیے بائیں طرف گھمانا ضروری ہے۔ چھوٹا بھائی پتھر کی چکی لے کر گھر آیا۔ اس کی بیوی بھوکی پیاسی بیٹھی ہوئی تھی۔ چھوٹے بھائی نے آتے ہی کہا، چٹائی بچھاؤ۔ اس نے پتھر کی چکی دائیں طرف گھمائی اور کہا، چاول نکالو۔ چکی سے فوراً چاول نکلنے لگے۔ پھر اس نے مچھلی مانگی، کپڑے مانگے اور جو کچھ بھی ضرورت تھی سب کچھ چکی سے نکال لیا۔ جلد ہی چھوٹا بھائی امیر ہو گیا۔ اس نے ایک شاندار گھر، گودام اور استبل بھی مانگ لیے۔ نئے سال کا جشن اس بار چھوٹے بھائی نے بہت دھوم دھام سے منایا اور اپنے سب پڑوسیوں کو دعوت دی۔ بڑے بھائی کو یہ سب دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی۔ اس نے چھپ کر دروازے کے پیچھے سے دیکھا کہ چھوٹا بھائی ایک پتھر کی چکی چلا رہا ہے اور مٹھائی کے ٹوکرے بھر رہا ہے۔ بڑے بھائی کو چکی کی جادوئی طاقت کا پتہ چل گیا۔ رات کو جب سب سو رہے تھے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے گھر آیا اور چکی چورا کر بھاگ گیا۔ وہ کشتی میں بیٹھ کر دوسرے جزیرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے چکی نکالی اور کہا، سونا نکالو۔ چکی سے سونا نکلنا شروع ہو گیا، لیکن بڑے بھائی کو چکی روکنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا۔ چکی مسلسل سونا نکالتی رہی اور کشتی کا وزن بڑھتا گیا۔ آخرکار کشتی سونے کے بوجھ سے سمندر میں ڈوب گئی۔ کہتے ہیں کہ وہ پتھر کی چکی آج بھی سمندر کی گہرائیوں میں چل رہی ہے اور سونا نکال رہی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ ہمیشہ نقصان اور تباہی کا سبب بنتی ہے، جبکہ رحم دلی اور دوسروں کی مدد کرنے سے زندگی میں برکت اور خوشحالی آتی ہے۔ مصیبت میں بھی نیکی کریں اور دوسروں کی مدد کریں۔ مشکل وقت میں صبر اور عقل سے کام لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ صحیح فیصلے اور رہنمائی پر عمل کرنا انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔